رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں 3 جگہوں سے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ضمن میں مجھے جو چند باتیں عرض کرنا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامی مذہب میں 2 تہوار ہوتے ہیں. ایک تہوار عید الفطر کے نام سے ہے اور ایک تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے ہے. عید الفطر ہم جو مناتے ہیں 30 روزے رکھنے کے بعد ایک خوشی کا موقع آتا ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں. اور عید الاضحیٰ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تاریخ ہے، ایک سیرت ہے، اور ہر سال اللہ تعالیٰ ان دونوں عیدوں سے ہمیں نوازتے ہیں. اور قرآن مجید میں سیرت ابراہیم پر بہت سارے جگہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں. دیکھو، قرآن پاک قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اندر جو واقعات بیان کیے گئے انبیاء علیہ السلام کے، وہ ہمارے لیے باعث عمل ہے، باعث نمونہ ہے اور باعث تسلی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہم صرف ایک ہی واقعے کی طرف صرف دھیان دیتے ہیں. اگر حضرت ابراہیم کی پیدائش سے لے کر آخری زندگی تک آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ ان کی قربانیاں ہیں. اور ایک بات یاد رکھے، جو انسان اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنا مقرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہے. آج ہماری غلط فہمی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں چلے لگا رہا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں حج ادا کر رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں صدقات ادا کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے ہی گھر میں بیماریاں ہیں، میرے ہی گھر پہ حالات آتے ہیں، میرے ہی گھر پہ مصیبتیں ہیں. میرے بھائیوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. انبیاء کی زندگی سے ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے، ہمیں ایک نمونہ ملتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں اللہ ان پہ حالات ڈالتے ہیں. اگر میرے پہ حالات آئے اور میں دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، یہ حالات مجھے بنانے کے لیے آئے، مجھے سنوارنے کے لیے آئے اور میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ دیکھو 80 سال کی زندگی ہے، 90 سال کی عمر ہوئی ہے، اولاد ابھی گھر میں پیدا نہیں ہوئی. انبیاء علیہ السلام کو اولاد کی جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے. تو حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی اولاد وہ خود سے نہیں لا سکتے، نہ خود سے کسی کو دے سکتے ہیں، نہ اپنے گھر میں اولاد کا وجود کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر. یہیں سے ہمیں ایک سبق ملا ہے کہ جب انبیاء اولاد کے مسئلے میں اللہ کے محتاج ہے، تو انبیاء جب خود کو اپنی اولاد کا وجود نہیں دے سکتے تو وہ انبیاء علیہ السلام دوسروں کو کس طرح اولاد دے سکتے ہیں. یہیں سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ درگاہوں پہ جا کر، ولیوں کے قبروں پہ جا کر اور باپوؤں کے پاس جا کر اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں، اولاد کا ان سے مانگ کرتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے. کہ جب انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کو جب اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. نہ کوئی ولی کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ پیر کسی کو کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی بابا کسی کو اولاد دے سکتا ہے. یہیں سے ہماری توحید کا ایک سبق ملتا ہے. دوسری بات، ایک بات یاد رکھیں
ہر انسان اولاد کا متمنی ہوتا ہے، اولاد کا مطالبہ تو کرتا ہے، لیکن اولاد مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لوگوں کو۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے اولاد دے۔ امی علیہ السلام نے اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے جو اولاد مانگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ربی حب لی من الصالحین۔ اولاد مانگنا ہے تو نیک مانگو، تقوی والی مانگو، متقی مانگو، پرہیزگار مانگو، فرما بردار مانگو۔ آج ہم اللہ سے اولاد تو مانگتے ہیں لیکن مطلق اولاد مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اولاد ہمارے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا، مانگنے کا سلیقہ بھی انبیاء علیہ السلام سے سیکھنا پڑے گا۔ اگر اللہ سے اولاد مانگے تو دعا کرتے رہیے، ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم کو جب اولاد کی ضرورت پڑی تو حضرت ابراہیم نے بھی یہ شرط لگائی، ربی حب لی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد دے۔ میرے بھائیوں، اور اسی پر امتحان ختم نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کا آگے امتحان دیکھیے کہ 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد، ایک تمناؤں کے بعد، امیدوں کے بعد ایک اولاد کا وجود ہوتا ہے، ایک اللہ کی نعمت ملتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اور اپنی بیوی کو غیر ذی زرع، یعنی جہاں مکہ المکرمہ آباد ہے، جہاں کالی پہاڑیاں ہیں، جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا جا رہا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو اس جگہ چھوڑ دو۔ لکھا ہے کتابوں میں، جب حضرت ابراہیم ملک شام سے نکلے، اپنی بیوی ہے، اپنا چھوٹا بچہ ہے، ساتھ میں حضرت جبرائیل ہے، جب اچھے علاقے آئے، ہرے بھرے علاقے آئے، حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہاں رکنا ہے، یہاں رکنا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم یہاں کا نہیں ہے۔ جب اس زمین پہ گئے جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، جو ایک ایسی زمین ہے جس کو قرآن نے کہا ہے غیر ذی زرع، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، حضرت ابراہیم کو وہاں حکم دیا کہ وہاں چھوڑو۔ اب اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھیے، انسان جو اپنی عقل کو اسلام میں لگاتا ہے، اسلامی احکامات میں لگاتا ہے، انبیاء کی زندگی، انبیاء کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک انسان یہ سوچے گا اے اللہ 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد تو نے ایک امیدوں کے بعد، تمناؤں کے بعد ایک لڑکا دیا، ایک معصوم خوبصورت بچہ دیا، تیرا کیسا عجیب و غریب حکم ہے، تو مجھے یہ کہتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اور اس کی ماں کو ایسے زمین پہ چھوڑاؤ جہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، زندگی کے اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تیرا کیا حکم ہوگا؟ لیکن میرے بھائیوں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے تابعداری کرے۔ اللہ کا جو حکم ہے، چاہے آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، بندہ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، اللہ کے حکم کو تابعداری کرے۔ حضرت ابراہیم نے اعتراض نہیں کیا، ابراہیم نے سوال نہیں کیا اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے حکم کو جانتے تھے، اللہ کا حکم پورا کرنا یہ اصل ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا کہ میں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب ان کی بیوی بار بار پوچھنے لگی اے ابراہیم آپ ایسی زمین پر مجھے اور میرے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے، آخر کیا وجہ ہے، آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئے حضرت ابراہیم ایسے آدمی نہیں ہے جو اپنے طور پر چھوڑ کے جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم نے سر ہلایا اور اس عورت نے کہا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں آدمی کا نیک ہونا ضروری ہے وہاں اس کی بیوی کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ آدمی کے نیک ہونے سے گھر آباد نہیں ہوتا، گھر نیک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی اسی نیک ہونا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ ایک صنف نازک ہے، ایک کمزور قسم کی عورت ہے، لیکن اللہ پر یقین دیکھیے، جو انسان اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس عورت نے کہا اِذَا لَا يُضِيعُنَا، کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا، اگر اللہ کے حکم کی تابعداری کریں گے، ظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہوں گا، عقل میں نہیں آ رہا ہوں گا، دنیا کا نقصان
پریشان ہو رہا ہوں گا، لیکن اگر آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے حضرت حاجرہ کو ضائع نہیں کیا، حضرت اسماعیل کو ضائع نہیں کیا، لیکن ظاہری شکل صورت ایسی بن گئی تھی، بظاہر ایسا لگ رہا تھا یہ ظالمانہ حکم ہے، لیکن میرے بھائیوں چونکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر چلے گئے، چند لقمے کھجور کے تھے، تھوڑے پانی کا اسٹاک تھا، چند دنوں میں وہ جب ختم ہوا، حضرت حاجرہ ہے، ماں کو اپنے اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، میرے بھائیوں ایک بات میں یہاں بھی یہ کہوں گا، جن کے والدین ہیں اپنے والدین کی قدر کرے۔ میرے بھائیوں ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، وہ پیٹ اگر ہمارے پیٹ میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلایا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، ان کے سامنے بولتا ہے، ان کو جھڑکتا ہے، ان کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا انسان گناہ کرے گا اس کے عذابات تو قیامت کے دن اللہ مؤخر کریں گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا معاملہ ایسا ہے اللہ اس کو نقد دیتا ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ دنیا ہی میں یہ انجام کر کے رہیں گے۔ دنیا میں آپ تجربے کر کے دیکھ لیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کیا، ان کی خدمت نہیں کی، ان کو ستایا، ان کی اولاد ایسی نکلیں گی جو اپنے ماں باپ کو ستا کر رہیں گے۔ تو کوشش یہ کریں اپنے ماں باپ کو ستائے نہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بعد جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئی، ہر انسان کو اور ہر ماں کو اپنے اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، علماء نے ایک بات عجیب لکھی ہے، بہت ساری مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اولاد ماں باپ سے الگ ہوتی ہے تو اولاد کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بچہ بھاگ کر جا رہا، کوئی بچی بھاگ کر جا رہی ہے، لیکن ماں باپ پہ جو گزرتا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اولاد کو نہیں ہوتی ہے۔ یہی سوال حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے اولاد جب ماں باپ سے الگ ہوتی ہے، ماں باپ کو تو تکلیف ہوتی ہے لیکن بچوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر آپ کے ہاتھ کی انگلی کو کاٹیں گے تو جو انگلی کٹ جاتی ہے انگلی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے یہ اولاد ماں باپ کا ایک جز ہے، جز الگ ہونے کے بعد اس جز کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ اپنی زندگی کے بارے میں پریشان نہیں تھی، وہ اپنے بچے کے بارے میں پریشان تھی جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ اللہ کو جتنی قربانی لینا تھا، جتنی محنت لینا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں وہاں شروع کیا۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھے، دین کے لیے جو انسان جتنی قربانی دے گا اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، چاہے دنیا والے نہ دیکھے، چاہے کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ کے نظر میں اگر آپ نے قربانی دی ہے اللہ آپ کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہزاروں سال پہلے حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی تھی اللہ نے اس کی لاج اتنی رکھی اور وہ ادا اتنی پیاری آئی، وقت کے نبی کو بھی دوڑنا پڑ رہا، وقت کے ولی کو بھی دوڑنا پڑا، وقت کے بڑے مفتی کو بھی دوڑنا پڑا، اس کا حج پورا نہیں ہوگا جب تک کہ صفا مروہ کے چکر نہ لگائے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا منشا یہ کہ جو قربانی اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ اتنے پر ہی بس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ کتنی قربانیاں جڑی ہوئی ہے۔ جب بچہ اس قابل ہوا کہ ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا، جب 7 سال کا بچہ رہتا، 8 سال کا بچہ رہتا، کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے جب باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو یہ بتلایا کہ وہ خواب دیکھ رہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، ہمارا خواب
وہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دن خواب دکھایا گیا، ان کے سمجھ میں نہیں آیا اللہ کا کیا منشا ہے، دوسرے دن پھر یہی خواب دکھایا گیا، تیسرے دن پھر یہی خواب دکھایا گیا۔ دکھانے کے بعد حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کی قربانی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا اپنے دل پر ہاتھ رکھے، 80-90 سال کی عمر میں ایک اولاد پھول جیسی ملتی ہے، پہلے اللہ کا حکم آتا ہے کہ غیر ذی ذرا پہ چھوڑ دو، وہ بھی حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ اتنے پہ بس نہیں ہوتا، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کو اب ذبح کرو۔ میرے بھائیوں، ایک انسان جو عقل رکھتا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ اللہ اس میں تیری کیا منشا ہے، تیری کیا مصلحت ہے، تیری کیا حکمت ہے۔ لیکن جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم آگے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے اس کو اللہ کا حکم اصل ہے۔ بیوی کوئی چیز نہیں ہے، بچہ کوئی چیز نہیں ہے، نوکری کوئی چیز نہیں ہے، مال کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا اصل ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، اپنے بچے کو نہیں دیکھا، وہ تو یہ دیکھ رہے اللہ کا حکم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے دن اپنے بچے سے پوچھا، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، جب باپ نیک ہوگا، باپ کے عادات نیک ہوں گے، باپ اخلاقی ہوگا، باپ تقوی والا ہوگا، باپ متقی ہوگا، اس کی اولاد بھی ویسے ہی نکلیں گے۔ آج ہم نیک بننے کے لیے تیار نہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بیر کا درخت لگا رہے اور اس پہ آپ سفرجن چاہتے ہیں، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ آپ کو پہلے نیک بننا پڑے گا، آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، تب آپ کی اولاد بھی نیک بنے گی۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا گھرانہ تھا، حضرت اسماعیل نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھے ذبح کر کے کیا کریں گے، اللہ مجھے ذبح کر کے کیا کرے گا، بلکہ وہ جانتے تھے اللہ کا حکم اصل ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ذبح کرے تو آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا اس کو پورا کر کے بتلایا، اور یہی قربانی آج ہمارے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہوا، اور ہزاروں سال کے بعد تک اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قربانی کو واجب کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی قربانی دی تھی۔ ہم سے اللہ تعالیٰ یہ تو مطالبہ نہیں کرتا کہ تم اپنی اولاد کو ذبح کرو، اپنی اولاد کی قربانی دو، بلکہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، وہ یہ کہتا ہے حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، ہم تمہارے بچوں کی قربانی نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں اس کے بدلے تم جانوروں کو ذبح کرو۔ اب اگر جانور ذبح کرنے میں بھی ہم ہیلے بہانے کریں گے، سستا ڈھونڈیں گے اور اس طرح کی شکوہ شکایتیں کریں گے، میرے بھائیوں یہ ایمانی تقاضے کے خلاف ہے۔ تو کوشش یہ کریں، حضرت ابراہیم نے اتنی زبردست قربانی دی، یہ قربانی ہر سال ہمیں بتلایا جا رہا کہ صرف جانور کو ذبح کرنا یہ اصل قربانی نہیں ہے، یہ قربانی کا ایک شکل و صورت ہے۔ اصل قربانی میری یہ ہے میں اپنے جذبات کی قربانی دوں، میں اپنے خواہشات کی قربانی دوں، میں اپنے غلط سوچ کی قربانی دوں۔ چونکہ جانور اگر اس کو اللہ تعالیٰ گویا عطا فرمائے، اس کو بولنے کی طاقت دے دے، تو وہ یہ کہے گا کہ آخر میرا کیا گناہ ہے، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا؟ وہ تو اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی اور اپنی غلط سوچ کی اگر ہم قربانی دیں گے تو یہ قربانی انشاءاللہ رنگ لائیں گے، ورنہ صرف جانور کو ذبح کر کے آپ خوش نہ ہو جائے۔ بھائی درگاہ کے ساتھی جو ہے شروع کر دیں جھولی، ہر صف میں 1-2 ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ درگاہ کی مسجد چوک کی مسجد ہے، اس کے جو ہے بہت سارے تقاضے ہیں، ہم ہر مرتبہ ہر مسجد کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ عید الفطر میں یہاں پر چٹائی کا انتظام کرنا تھا، اللہ کے نیک بندوں نے بہت سارا انتظام کیا اور ماشاءاللہ ہم اسی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی درگاہ کی مسجد ہے جو چوک کی مسجد ہے، جہاں کے تقاضے ہیں، یہ نوجوان بڑی وہاں پر قربانی دے رہے ہیں، اس لیے اپنا فریضہ سمجھ کر ایصال ثواب کی نیت سے یا پھر ہمارے اپنے لیے ذخیر آخرت کے لیے ہم تعاون کریں۔ اللہ کا گھر ہے، ہم چلے جائیں گے لیکن مسجد رہے گی، ہم رہے نہ رہیں آن لائن بھی ڈال سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس رقم ہے تو وہ بھی ڈالیں، یا پھر بعد میں جو ہے پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اس لیے سامنے جھولی آئے اور ہم نہ ڈالیں، خوشی کے دن خوشی کا موقع ہے، اس لیے ڈالتے رہیں۔
خوشی کے دن خوشی کا موقع ہے. اللہ کے لیے جیب سے رقم نکلے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. جب تک مسجد رہے گی، جب تک وہاں پر پنکھا، وہاں پر دیگر چیزیں جس کی ضرورت ہے وہاں پر لائی جائے گی، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی. اس لیے ڈالے بھائی. پیچھے بھی وہ ابھی خالی ہے. درگاہ کے جو ساتھی ہیں جو طے کیے گئے پیچھے بھی رہے، کھڑے ہو جائے. میں ڈالتے رہیں اللہ کے گھر کے لیے. اور جو لکھنا جو ہے چاہتے ہیں کہ اتنی اتنی رقم دیں وہ بھی لکھا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دینے کے لیے تیار ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں. تو ایسے کوئی بندے ہو کھڑے ہو کر لکھا سکتے ہیں. وہاں کیا کیا کام ہے وزن کرو نا. وضو خانے، طہارت خانے، دیگر بہت سارے، بیت الخلا وہ سب بنانا ہے. بڑی پریشانی ہو رہی ہے وہاں پر. چوک کی مسجد ہے، ہر وقت جو ہے نمازی زیادہ کثرت سے وہی رہتے ہیں. بولو کوئی رقم لکھنے والا ہے تو بھائی رقم اگر کوئی لکھانا چاہتا ہے لکھا لے. اس کو 1000 روپے. ماشاء اللہ. ڈگل سکندر بھائی ڈگل والے بتاؤ. چٹائی کے 2000 لکھے تھے آپ نے. چٹائی کی دعا چٹائی کی 2000 رمضان میں لکھے تھے نہیں. بھائی رقم لکھا سکتے ہیں. اللہ کے گھر کے لیے تعاون ہے. کون کب تک رہے گا، کب تک جیے گا، اللہ ہی کو علم ہے. میرے جانے سے پہلے اگر یہ جو ہے مسجد کا کام میرے اپنے ذریعے سے ہو رہا ہے، بہت غنیمت، بہت بڑا اجر ہے ہمارے اپنے لیے. ہم لکھائیں گے، ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے تعاون کر سکتی ہے، وہ آگے جو ہے نیکیاں بڑھا سکتی ہے. بتاؤ اس میں اور کون ہے؟ حاجی عبدالرؤف کی طرف سے 11000 روپے. ماشاءاللہ سب بھائی مل کر دے رہے ہیں. اور بتائے 2000 5000 10000 1000 جو لکھانا چاہتا ہے. ہے کوئی اور تیار؟ سامنے جھولی ہے اس میں بھی ڈالتے رہیں. پورا شہر یہاں پر موجود ہے. ہمارا اپنا یہاں پر پورا کریم طبقہ ہے. ہر گھر کا ہر فرد ہے. اللہ کے گھر کا تعاون. اور ہمارا اپنا شہر، یہاں کے تقاضے باہر نہ جائے بلکہ یہاں کے تقاضے یہیں پورے ہو. مرحوم کی طرف سے اور اپنی طرف سے بالکل دے سکتے ہیں. ہے کوئی تیار؟ لکھا سکتا ہے. اور کون؟ غفار بھائی. ماشاءاللہ. نہیں یہ بچے کی نماز نہیں ہوئے تو عیدگاہ کے ہونے کے بعد ہاں چھوڑ دے بولتا نا. جو مسجد کیا بولے پورا خرچ جو ہے 6 لاکھ روپے کا ہے اور کام بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمارے اپنے شہر کے اعتبار سے یہ مسجد کے تقاضے باہر نہ جائے بلکہ ہم سے ہی پورے ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے. اور ایک بندہ بھی اس تقاضے کو پورا کر سکتا ہے، ایسی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے.
اور یہ عیدگاہ کے موقع پر یہ اعلان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا اپنا پورا شہر ہوتا ہے، ہماری اپنی مسجد، اور اس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم ہم وہاں پر جو ہے ہمارا اپنا پیسہ لگے. کوئی ضروری نہیں ہے لاکھ روپے 50,000 روپے لگنا، 1,000 روپے لگا سکتے ہیں، 500 روپے لگا سکتے ہیں. اس لیے کام شروع رہے گا، وہاں جا کر بھی دے سکتے ہیں جس کا دل چاہے، اور بعد میں بھی جو ہے وہاں کے ذمہ دار سے مل کر رقم ادا کی جا سکتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیچھے بہت سارے لوگ ہیں صفے لگا کر بیٹھے، صفے لگا کر بیٹھے تاکہ آسانی ہو جائے. آگے جگہ خالی ہے تو پور کر لیں اس کو. صفے لگا کر بیٹھے، جو مانی ڈال کر بیٹھا ہے وہ صف جیسا جو ہے نماز میں بیٹھتے ہیں، 2 زانوں ایسا بیٹھے. آگے جگہ خالی ہے تو آگے آ جائے، بچے ہیں تو پیچھے چلے جائیں. 20 صف میں اگر بچے ہیں تو پیچھے چلے جائیں. یہ نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. اس لیے نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن سال میں 1 مرتبہ ہونے کی وجہ سے یہ نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے. ہونا تو چاہیے ہم سب کو علم ہو، لیکن اس کو دہرایا جاتا ہے. اس لیے نیت ایسی کرنی ہے، میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت کرنی ہے. اتنی بڑی نیت کے بجائے یہ بھی کر سکتے ہیں میں اس امام کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی نیت ہو جائے گی. لیکن تفصیل اس کی یہ ہے، پیچھے اس امام کے 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. جب امام اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھ کو باندھ لیں اور اس کے بعد ثنا پڑھ لیں. اب زائد تکبیر شروع ہو جائے گی. امام جب کہے اللہ اکبر تو اپنے ہاتھ نیچے کر لیں، پھر امام کہے اللہ اکبر، پھر ہاتھ نیچے کر لیں، پھر امام کہے اللہ اکبر تو اپنے ہاتھ کو باندھ لیں. پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، ہم پیچھے کچھ نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد پہلی رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے پھر بسم اللہ ہوگا، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اس کے بعد کانوں میں آواز سنائی دے گی تو ہم رکوع میں نہ جائیں. زائد تکبیر ہے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑنا ہے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑنا ہے، پھر تیسری اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑنا ہے، اور چوتھی تکبیر پر ہم کو رکوع میں جانا ہے. تو یہ اس کے بعد نماز مکمل ہوگی، خطبہ ہوگا، خطبہ سننا واجب ہے، اس کے بعد دعا ہوگی. یہ جو ہے نماز کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه وأطباعه الذي نالوا بصحبته فضلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تجزي العجفا ولا العرجا وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلم يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحمده حمدا لا يحد، ونشكره شكرا لا يعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأحمر والأسود. اللهم فصل وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. عباد الله أوصيكم أولا بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوا ويجعل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقكم سعادة الأبد ويبارك لكم في المال والأهل والولد، فطوبى لمن وحد ربه وعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أعز الأكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهل إذا شئت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم شتت شملهم مزق جمعهم وخالف بين كلمتهم ومحو آثارهم وقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، ہم بڑے گنہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، بڑے نکمے، بڑے ناہنجار ہیں. اے اللہ، آپ ہی کے بندے ہیں. اے اللہ، آپ ہی کا نام لیتے ہیں. رب کریم، اے اللہ، تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، بڑے کمزور ہیں. اے اللہ، آپ کے مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ، زندگیاں خرابیوں میں گزر رہی ہے. اے اللہ، زندگیاں معصیتوں میں گزر رہی ہے. اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمارے رات کے گناہ بہت ہیں، دن کے گناہ بہت ہے، اندھیرے اجالے کے گناہ بہت ہے. اے اللہ، ہم سب کو تو معاف کر دے. اے اللہ، اس دنیا میں رہ کر تو نے جو کہا وہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا اے اللہ اس سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ، آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. اے اللہ، ہم سب کو آخرت والا بنا دے. تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے. اے اللہ، تو سب کو کھلاتا ہے. اے اللہ، تو سب کو مارتا ہے، سب کو تو جلاتا ہے. رب کریم، اے اللہ، ہم تجھے بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہاں جوان، یہاں بوڑھے، یہاں پر اے اللہ پورے لوگ یہاں پر موجود ہیں. رب کریم، اے اللہ، بھائی بھائی، اے اللہ، باپ بیٹے، اے اللہ جو جس سے اے اللہ ہمارا انبن ہے، اللہ سب کے اے اللہ انبن کو ختم فرما کر محبتوں میں بدل دے. رب کریم، اے اللہ، محبتوں کو بانٹنے والا بنا دے، نفرتوں کو ختم کرنے والا بنا دے. رب کریم، اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے. جو ہو رہا ہے اے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ، ہماری مدد فرما دے. اے اللہ، ہمارے کام بنا دے. اے اللہ، وقت کے فرعون، وقت کے حامان، وقت کے ابو جہل اے اللہ بنے ہیں. رب کریم، تو ہی ان کا انتظام کرنے والا ہے. اے اللہ، تو ہمیں اپنا بنا دے. اے اللہ، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے. ہماری قربانیوں کو قبول فرما دے. اے اللہ، آج کی نماز کو قبول فرما دے. جو باتیں ہمارے سامنے آئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. رب کریم، اے اللہ، جن کے والد دنیا میں نہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جن کی والدہ دنیا میں نہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے. رب کریم، جن کی زندہ ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. محمد بھری نگاہ سے دیکھنے والا بنا دے. اے اللہ، معاملات کی اے اللہ صفائی ہم سب کو اے اللہ نصیب فرما دے. اے اللہ، اپنے بیٹیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. رب کریم، جو جس اعتبار سے پریشان ہیں اے اللہ وہ پریشانی تجھے سنانا چاہتا ہے. رب کریم، اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ، خوشی کا موقع ہے، ہم سب کو خوش رہنے والا بنا دے. محبت عطا فرما دے. اے اللہ، ہمارے اپنے ادارے کو چمکا دے. اے اللہ، ادارے کو اے اللہ جو سوچا گیا اس اعتبار سے فیصلے عطا فرما دے. اے اللہ، جو تقاضے یہاں کے ہیں تو ہی پورا کر سکتا ہے. اے اللہ، ان تقاضوں کو پورا فرما دے. اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.